السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دور کے حاکم اور بادشاہ کے سلسلے میں گفتگو یہاں اس آیت کریمہ میں فرمائی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا خاص طور پر تذکرہ ہے، اس کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور جو بادشاہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا، اس نے کس طرح سے الوہیت کا، ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ اپنے سوا کسی اور رب اور معبود کے وجود کا قائل نہیں تھا. میرے سوا کوئی رب نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس طرح اس کا عقیدہ تھا. جس طرح سے بعد میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں تمہارا سب سے اونچا، سب سے بڑا رب ہوں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. ماضی کی داستان ہے، یہ تاریخ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو، اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، فی ربہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کے بارے میں یا اپنے رب کے بارے میں. ظاہر ہے کہ رب سب کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے بحث و مباحثہ کیا، گفتگو کیا، حجت کیا، مناظرہ کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اسے بادشاہت دی تھی. اب یہ جو انداز ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نے دیکھا، گویا کہ بتانا یہ ہے کہ ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ قرآن کریم کے ذریعے سے خبر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت کیا، بحث کیا، مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی تھی. یہ بادشاہ کون تھا؟ اس سلسلے میں نام وہی جس کو ہم لوگ اردو میں نمرود کہتے ہیں، عربی کتابوں میں، تفسیروں میں نمروز لکھا ہوا ہے. نمروز، نون میم را واو زال، اسے ہم اپنی زبان میں اردو میں عام طور پر نمرود بولتے ہیں. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑ پوتا تھا، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چوتھی پشت میں تھا. اس طرح سے مفسرین نے لکھا ہے. خیر، اس طرح کی چیزیں جو بھی آتی ہیں آپ اسے حتمی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں کوئی مستند دلیل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت کا شجر نسب ایگزیکٹ موجود ہو، یہ ایک دم حتمی اور یقینی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. اس لیے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ابن حفید النبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے کے بیٹے تھے. اس طرح سے لکھا ہوا ہے. خیر، یہ نمرود تھا، اور یہ نمرود کافر بادشاہ تھا، کافر تھا، مشرک تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، اپنے آپ کے رب ہونے، معبود ہونے کا دعوے دار تھا. اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و مناظرہ کیا. حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں، مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 لوگوں کو عطا فرمائی. 4 لوگ ایسے گزرے ہیں دنیا میں جو پوری دنیا کے بادشاہ رہے ہیں. پوری دنیا کی بادشاہت جن کو ملی ہے وہ 4 لوگ ہیں. ان 4 میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں. 2 مومن جو ہیں ان میں سے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ایک ہیں، اور دوسرے ذوالقرنین ہیں. یہ 2 مومن بادشاہ ہیں جنہوں نے ملکت دنیا کلہا، پوری دنیا کی بادشاہت انہوں نے کی ہے. اور 2 کافر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے نمروز جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور ایک دوسرا بادشاہ ہے جس کو بخت نصر کہتے ہیں.
بخت نصر، یہ دونوں کافر بادشاہ ہیں. تو بہرحال ملکت دنیا اربعہ، یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی بادشاہت جنہیں ملی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال عطا فرمائی. 2 مومن گزرے اور 2 کافر ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے نمرود، جس کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کیا، بحث و مناظرہ کیا اللہ کے نبی ابراہیم کے رب کے بارے میں. یعنی کیا مطلب ابراہیم کے رب کے بارے میں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اسے رب نہیں مانتے ہیں، کسی اور کو رب مانتے ہیں. اس بارے میں اس نے بحث و مناظرہ کیا کہ آپ کس کو رب مانتے ہیں، کس کو رب مانتے ہیں، کس کو آپ میرے سوا کس کو آپ رب سمجھتے ہیں؟ میں تو کسی کو اپنے سوا رب سمجھتا ہی نہیں، میرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں جو موجود ہو، میں ہی رب ہوں، میں ہی معبود ہوں. اس طرح سے اس کا نظریہ تھا. تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی کہ آپ کس کو رب مانتے ہیں. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد فی ربہ میں جو ہی ہے اپنے رب، یعنی اس کے رب. اسی شخص نے، جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، اس نے اپنے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مناظرہ کیا. یعنی یہ ثابت کرنا چاہا کہ میرا کوئی رب نہیں ہے، میں خود رب ہوں. اس کو ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مناظرہ کیا. ان آتاہ اللہ الملک، ان آتاہ اللہ الملک اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی تھی. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نمروز منکر ہے اور اپنے رب اور معبود ہونے کا دعوے دار ہے، اور اس سلسلے میں وقت کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے حجت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بادشاہت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بادشاہ تھا، اس لیے اس طرح سے مناظرہ کرنے لگا اور حجت کرنے لگا، ابراہیم سے باتیں کرنے لگا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اسے جو بادشاہت ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. ان آتاہ اللہ الملک اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی. یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ تھا وہ، لیکن اس کی بادشاہت خود سے نہیں تھی. وہ خود اس قابل اور اس اہل نہیں تھا اس بات کا کہ خود بادشاہ ہو جاتا. اس کی بادشاہت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی ہے، اس لیے وہ بادشاہ بنا ہے. تو یہاں بھی اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ ہونے کی وجہ سے اسے طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے. اس لیے وہ ہمارے نبی سے ابراہیم سے حجت کرتا ہے رب کے بارے میں، جبکہ اس کو بادشاہت کس نے دی ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی ہے. اور اس کے باوجود وہ اسی اللہ کے بارے میں حجت کرا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ میرے سوا تو کوئی معبود موجود ہی نہیں. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے. اچھا، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے بادشاہت دی ہے، اس میں اصل میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ وہ بہت لمبی بادشاہت والا ہے. یعنی اسی بادشاہت کا دائرہ کوئی چھوٹا سا ملک یا کوئی خطہ یا کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی بادشاہت اس کے پاس ہے، اور وہ اس بادشاہت کے منصب پر بہت لمبے عرصے سے فائز ہے. اس لیے وہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا ہے کہ اسے اللہ نے بادشاہت دی ہے، بہت دنوں سے بادشاہت دے رکھی ہے، اور پوری دنیا کا بادشاہ ہے وہ. اس لیے اسے یہ ہمت ہے، اسے جرأت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی رب نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ارشاد فرمایا. اس کے بعد یہ جو ہے نا حاج ابراہیم علیہ السلام سے حجت کیا، بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یہاں براہ راست یہ بیان ہونے لگا اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بیچ میں گویا یہ چیز موجود ہے، چھپی ہوئی ہے کہ جب اس نے حجت کیا، بحث و مناظرہ کیا، تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے. اس نے سوال کیا کہ آپ بتائیے، آپ کسی اور کو رب مانتے، مجھے نہیں مانتے، تو آپ کا رب کون ہے، آپ بتائیے. اس طرح کا گویا کہ سوال چھپا ہوا ہے. اس نے سوال کیا، اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، وجود کرتا ہے، موجد ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم میرے رب سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی خلاقیت کا، اس کی ربوبیت کا عالم یہ ہے کہ اسے یہ قدرت ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. وہ پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو موت دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. قال، اس نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کا جواب دیا. اس پر رد کرتے ہوئے اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں.
یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اب یہاں اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد سے روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے فوری طور پر ایک شخص کو بلوایا جو قیدیوں کا ذمہ دار تھا، اس کو بلا کر کے فوراً کہا کہ ایک شخص کو بلاؤ جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہو، جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کو بلاؤ، اور ایک ایسے شخص کو بلاؤ جو معصوم ہے، جس کا کوئی جرم نہیں۔ یہ تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی اس طرح سے اس نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو بلاؤ جیل سے لے کر کے آؤ جس کے قتل کا جس کے خاتمے کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کے جرم کی وجہ سے، اور ایک ایسے آدمی کو لاؤ جو معصوم ہے۔ دونوں کو لایا گیا، اس نے اس شخص کو جو مجرم تھا اور اس کی سزا قتل تھی اسے معاف کر دیا، اسے کہا کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا جاتا ہے، اور جو معصوم تھا اسے قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے سامنے میں نے بھی مارا ہے، میں نے بھی جلایا، ایک شخص جس کے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا، اور ایک شخص جس کی موت کا فیصلہ نہیں تھا، معصوم تھا، میں نے اسے قتل کر دیا، میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے نہ اس نے کسی کو مارا ہے نہ کسی کو اس نے زندہ کیا ہے، نہ کسی کو مارا نہ زندہ کیا ہے۔ جس کو کہتا ہے زندہ کیا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ پیدا کیا اور زندگی دی ہے، وہ زندگی جی رہا تھا، وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، وہی زندگی ہے جو آج بھی وہ جی رہا تھا۔ جب اس نے چھوڑ دیا کہ جاؤ، مجرم کو چھوڑ دیا جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کے جرم کی سزا یہ اسے قتل کیا جائے گا، تحریک وہ زندہ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وہ پیدا ہوا تھا، زندہ تھا اور زندگی جی رہا تھا، اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ زندہ تھا اور مجرم تھا، اس کی سزا اسے سزا نہیں دی، تو وہ زندہ ہی تھا، زندہ نہیں کیا اسے۔ اور جس کو موت دیا اس نے یعنی مار ڈالا، حقیقت میں اس نے مار نہیں ڈالا ہے، موت دینے کی طاقت اسے نہیں ہے، اس نے ایک کام کیا ہے ان کاموں میں سے جن کاموں سے موت ہوتی ہے، ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے جن کاموں سے موت ہوتی ہے، موت ہو سکتی ہے اور موت ہوتی ہے، ان میں سے ایک کام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے بھی جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ تو موت بھی نہیں دیا ہے اس نے، کسی کو مارا بھی نہیں ہے اور کسی کو زندگی بھی نہیں دی ہے، لیکن اس کو تمویہ کہتے ہیں۔ تمویہ کا مطلب دھوکہ دینا، بہکانا، ورغلانا، اور اپنی بات کو، اپنے موقف کو اس طرح سے چکما دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرنا، منوانا، یعنی باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے اس طرح کی چیزوں کو دلیل بنانا جو حقیقت میں دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، جبکہ اس نے جو سامنے منظر پیش کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ساری قدرت ہے۔ زندگی بھی اللہ نے دی، موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو نہ موت ہوتی اور نہ اسے زندہ چھوڑا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے موت و زندگی رہی ہے۔ تو موت اور زندگی اس نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال ابراہیم علیہ السلام، چونکہ امام الحنفاء، امام توحید کے امام، توحید کے پیشوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگری دوست اور خلیل علیہ السلام تھے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نبوت کے ساتھ ساتھ ذہانت، فطانت، دانائی، حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ فوراً اس کی تمویہ کو، اس کے باطل کو حق ثابت کرنے کا جو اس نے طریقہ اختیار کیا تھا، فوراً انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے اور کیسی دلیلیں پیش کر رہا ہے، کیسی حجت پیش کر رہا ہے۔ فوراً انہوں نے ایک ایسے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی ربوبیت کے پیش کر دیا جس کا کوئی جواب اس کے پاس باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ، ٹھیک ہے، تم نے یہ دلیل پیش کر دی کہ میں نے مار دیا، میں نے جلا دیا، تو ٹھیک ہے، ایک دوسری قدرت ہے میرے رب کی ایک دوسری پہچان ہے، بہت ساری علامتوں میں سے، بہت ساری نشانیوں میں سے جو میرا رب جس سے جانا جاتا ہے۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اب یہاں پر اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے، وہاں پر اس سے پہلے رب تھا، ربی الذی، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ربوبیت ثابت کیا، ربوبیت کا اعلان کیا کہ میرا رب وہ ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ثابت کیا اور کہا ربی الذی، آگے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو، آفتاب کو پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تم رب ہو، تم معبود ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، تو تم سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھا دو۔
پچھم سے نکال کر دکھا دو، مغرب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، تو جو کافر تھا، گویا کہ صاف اعلان اللہ کی طرف سے کہ کون تھا؟ یہ کافر تھا۔ کافر لاجواب ہو گیا، کافر حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، شستر ہو گیا، اور اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب باقی نہیں بچا، وہ بالکل لاجواب ہو گیا۔ اور آدمی جیسے حیران ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا، اس کی عقل مات پڑ جاتی ہے، اس طرح سے اس کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبہت الذی کفر، تو اس کافر، وہ کافر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، سصدر ہو گیا، لاجواب ہو گیا، یہ اس کا معنی ہے بہت کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجہول استعمال کیا، مجہول استعمال کیا، صیغہ بہتا کے بجائے بہتا، یعنی کفر کرنے والے اس شخص نے، اس کافر کا معاملہ کیا ہوا؟ یہ کافر مبہوت کر دیا گیا، لاجواب کر دیا گیا، اس کے پاس کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا نہیں رہا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو یعنی کافروں کو، مشرکوں کو، کیونکہ ظلم تو بہت ساری شکلیں ہیں ظلم کی، لیکن ظلم کا سب سے بڑا نام اگر کوئی ہے تو وہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار، اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت کا انکار۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی تمام تر خوبیوں میں کسی کو ساجیدار بنانا، شریک ٹھہرانا، کسی کو وہ حق دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یہاں ایک ظالم ہے لیکن اللہ نے فرمایا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہ بھی ظالم ہے، اور ایسے جتنے ظالم ہوں گے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ راست نہیں دکھاتا۔ کیا مطلب؟ مشرک ہے، اگر وہ اپنے شرک کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، اپنی کفر کو منوانا چاہتا ہے، اور کفر شرک کو اور اپنی الوہیت کو جھوٹی، اپنی ربوبیت کو جھوٹی، باطل، اگر وہ حجت کرتا ہے اس کام کے لیے کہ میں رب ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ ایسے شخص کی موت کیسے ہوگی؟ کفر کی حالت میں ہوگی، کیونکہ وہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کرتا، اس پر غور کرتا، اللہ کی قدرتوں کو سمجھتا اور ایمان لے آتا ہے تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو خود اپنے آپ کو رب اور معبود قرار دیتا ہے، اور اس کو منوانے کے لیے وقت کے نبی اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، تو ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ ہے آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ نمروز، جس کا نام موجود ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر، ان دونوں کے درمیان جو مناظرہ ہوا، جو مباحثہ ہوا، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے ربوبیت ثابت کی، الوہیت ثابت کی، اور اس کو لاجواب کر دیا۔ اس کے پاس اپنے موقف کا کوئی جواب نہیں رہا، وہ نہ وہ رب ہو سکتا ہے، نہ معبود ہو سکتا ہے، جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ رب ہے، جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ معبود حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربوبیت کی سارے اوصاف سے متصف ہے، کوئی بھی اس میں سے کسی چیز سے متصف نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر کہ ساری ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مالک ہے، اس لیے عبادت کا مستحق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خالق کون ہے؟ هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی ہے پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب خالقیت کی صفت کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر معبودیت کا حق بھی کسی کو نہیں پہنچتا۔ جو خالق و مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے بندے، اس کے غلام اور اس کی کائنات جس کو اس نے پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، وہ سب کے سب اسی کے سامنے سر ٹیکیں، اسی کے سامنے رکوع کریں، اسی کے سامنے قیام کریں، عبادات کے سارے کام اس کے سامنے انجام دیں۔ اس کا مستحق صرف اور صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا، اور یہ ہوا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا۔ ایسا اس سے اہل علم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے۔ اگر مناظرہ مفید ہو تو مناظرہ کرنا چاہیے، مناظرہ مفید ہو اور مناظرہ نتیجہ خیز ہو، اس سے حق بات پہنچ سکتی ہو، باطل کی تردید ہو سکتی ہو، تو مناظرہ کرنا مشروع ہے۔ لیکن اگر آج کل کی طرح سے جیسے مناظرے ہوتے ہیں، بحث و مباحثے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے سامنے والے کو نیچا دکھانا، اپنی برتری ثابت کرنا، اس کے لیے حق نہیں بلکہ باطل کا سہارا لینا، پروپیگنڈوں کا سہارا لینا۔ تو ان تمام حالات میں مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ مناظرے کا اگر فائدہ ہو تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر حجت کی، حالانکہ
حجت کرنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے حجت کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. ٹھیک ہے، سامنے والا پیشکش کرے اور اندازہ لگتا ہو کہ اسے اس حجت کا مناظرے کا کوئی فائدہ مل سکتا ہے، نتیجہ نکل سکتا ہے، حق آشکارا ہو سکتا ہے اور باطل پست ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مناظرے کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ ہے اس امت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس اسوے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے بڑا اسوہ ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امام التوحید ہے، امام الحنفاء ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بڑی آزمائشیں اپنی زندگی میں برداشت کی، لیکن اللہ کی توحید کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھا. وقت کی حکومت سے بھی ٹکرایا، گھر سے بھی نکالے گئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا. ساری آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام نے الحمدللہ کامیابی حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی ہیں. تو ہمارے لیے جو ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں. لقد کان لکم فی اسوہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، ان پر ایمان لانے والوں میں تمہارے لیے اسوہ ہے. یہ اسوہ سب سے بڑا اسوہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید میں ہے، ان کے رد کفر میں ہے، ان کے رد شرک میں ہے، اور ان کی کھری توحید اور اخلاص عبادت و بندگی کے اندر سب سے بڑا اسوہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسوے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی پیغام اس آیت کریمہ میں بھی دیا گیا ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.